السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ حضرات کی خدمت میں دینی اور شرعی مسائل کے سلسلے میں حاضری ہوتی رہتی ہے، تو اس سلسلے میں آپ حضرات نے جو ہمارے پاس شرعی سوالات بھیجے ہیں ان کے جوابات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ تو جی پہلا سوال ہمارے پاس بھیجا ہے حافظ غلام مصطفیٰ نے ٹنڈو آدم سے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ آدمی اگر نماز پڑھ رہا ہو اور فرض ہوں یا واجب ہوں یا سنن ہوں، آدمی جب دوسری رکعت پر بیٹھے تو تشہد کے بعد اگر آگے درود شریف پڑھ لے تو ایسے آدمی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو جی جواب یہ ہے کہ اگر آدمی نماز کے اندر تشہد کے بعد آگے درود شریف شروع کر دے، یعنی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اتنی مقدار پڑھ لے یا اتنی مقدار خاموش رہے، سوچتا رہے، تو اس صورت کے اندر اس آدمی پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ سجدہ سہو کیے بغیر اس کی نماز مکمل نہیں ہوگی۔ جی دوسرا مسئلہ ہمارے پاس بھیجا ہے حافظ سلیمان طارق نے کبیر والا سے، ضلع خانوال سے۔ جی وہ پوچھتے ہیں کہ اگر آدمی کوئی پھوڑا پھنسی ہو اور اس پر جو ہے زور دے دے اور اس سے خون یا پیپ وغیرہ نکل آئے تو آیا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ تو جی جواب یہ ہے کہ اگر آپ نے پھوڑا پھنسی پر زور دیا اور وہاں سے خون نکلا یا جو ہے وہاں سے کوئی پیپ وغیرہ اس قدر نکلی کہ نکل کر بہہ پڑی تو اس صورت میں وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر اتنی مقدار کے اندر پیپ وغیرہ نکلی کہ وہ بہی نہیں بلکہ اپنے مستقر کے اندر اپنی جگہ پر کھڑی رہی تو اس صورت میں اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ یہ دوسرا مسئلہ یہ پوچھا ہے کہ کتنی مقدار پانی وغیرہ حلق میں چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کتنی مقدار سے نہیں ٹوٹتا؟ تو جی جواب یہ ہے کہ اگر آپ کو روزہ یاد تھا اور اس حالت میں اگر پانی کے ایک دو قطرے بھی حلق کے اندر چلے گئے تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جی ایک مسئلہ پوچھا ہے حافظ غلام مصطفیٰ نے۔ جی وہ پوچھ رہے ہیں کہ مولانا میں خربوزہ کاٹ رہا تھا کہ میرا ہاتھ تھوڑا زخمی ہو گیا تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا یا نہیں ٹوٹتا؟ تو جی جواب یہی ہے کہ اگر خون نکل کر بہہ پڑا، یہ اتنی مقدار تھا کہ وہ بہہ پڑتا اور آپ نے اس کو صاف کر لیا، پونچھ لیا، تو آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے، ورنہ وضو نہیں ٹوٹے گا اگر اس سے کم تھا۔ جی ایک مسئلہ پوچھا ہے مولوی انعام صاحب نے ڈی اے خان سے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ سید لڑکی کا غیر سید لڑکے کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ تو جی جواب یہ ہے کہ لڑکی اور والدین کی رضامندی سے جس سے بھی وہ نکاح کرنا چاہیں، خواہ وہ نو مسلم کیوں نہ ہو، اس سے نکاح درست ہے، نکاح ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک بات یہ بھی ذہن میں رہے کہ ہمارے ہاں جو اجمی لوگ ہیں، ان الاعاجم قد ضیعوا انصابہم، کہ انہوں نے اپنے نسبوں کو خلط ملط بھی کر دیا ہے، اس لیے یہاں سید غیر سید کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ بہرحال اگر لڑکی اور والدین کی رضامندی ہو تو سید لڑکی کا غیر سید لڑکے کے ساتھ بھی نکاح درست ہے۔ جی ایک مسئلہ پوچھا ہے مولوی خالد صاحب نے ڈی خان سے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ اگر روزے کی حالت میں میاں بیوی سے غلطی ہو جائے، یعنی جماع کر بیٹھیں، تو اب اس کا کفارہ کتنا ہے؟ تو جی جواب یہ ہے کہ اگر اس قسم کی غلطی ہو جائے
تو اب ان پر قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے۔ تو کفارے کے یا تو 2 ماہ لگاتار روزے رکھیں گے، اگر 2 ماہ لگاتار روزے رکھنے کی طاقت نہ ہو تو پھر اس صورت میں ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، یعنی مرد کی جانب سے 60 مسکینوں کو الگ کھانا کھلایا جائے گا اور عورت کی جانب سے 60 مسکینوں کو الگ کھانا کھلایا جائے گا۔ باقی رہا یہ سوال کہ ہم 60 مسکین کہاں سے تلاش کریں گے، تو یہ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ کسی دینی مدرسے کے اندر جو ہے یہ رقم دے دیں، جتنی مقدار بنتی ہے، تقریباً کوئی 6000 7000 ایک آدمی کا بنتا ہے، تو دونوں جو ہے یہ رقم کسی مدرسہ کے اندر دے دیں تو آپ کا یہ کفارہ ادا ہو جائے گا۔ جی اسی طرح ایک مسئلہ پوچھا ہے قاری قمر زمان صاحب نے ڈی اے خان سے، سردارے والے سے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ اگر آدمی کی کچھ تراویح رہ جائیں، اب وہ آدمی وہ تراویح وطر سے پہلے پڑھے یا وطر کے بعد پڑھے؟ تو جی جواب یہ ہے کہ جو رہی ہوئی تراویح ہیں آپ ایسا کریں کہ وطر جماعت کے ساتھ پڑھ لیں، اور جو جماعت کی فضیلت ہے وہ آپ حاصل کر لیں، اور پھر اس کے بعد جو آپ کی رہی ہوئی تراویح ہیں ان کو بھی بعد میں ادا کر لیں، تو یہ درست ہے۔ اور اگر کوئی صورت پہلے ممکن ہو سکے اور پھر وطر جماعت کے ساتھ پڑھ لیں، تو دونوں صورتوں کے اندر آپ یعنی آپ کو اجازت ہے کہ پہلے جو ہے آپ وطر پڑھ کے بعد میں تراویح پڑھ لیں، یا پہلے تراویح کا موقع مل جائے اور بعد میں آپ وطر پڑھ لیں، تو آپ کو دونوں طرح اس کی اجازت ہے۔ جی اسی طرح ایک مسئلہ یہ پوچھا گیا ہے، حافظ محمد اسد سے پوچھتے ہیں کہ اگر خواب کے اندر آدمی کسی اپنے عزیز کو، قریبی کو مردہ حالت میں دیکھے کہ وہ فوت ہو چکا ہے، تو آیا اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ تو جی جواب یہ ہے کہ اگر کسی کو پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ جو خواب ہیں یہ کئی قسم کے ہیں۔ ایک تو خواب وہ ہوتے ہیں جو اضغاث احلام ہوتے ہیں، یعنی کوئی کسی قسم کا خواب جو ہے نا آ جائے، اور ایک ہوتے ہیں وہ دن والے خیالات جو آدمی کو رات کو خواب میں نظر آنے لگ جاتے ہیں، اور ایک ہوتے ہیں صبح صادق کے وقت کے خواب۔ تو وہ خواب جو ہیں وہ سچے خواب ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اصدق الرؤیا بالاسحار، فرمایا کہ جو سحری کے خواب ہوتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اگر آپ نے کسی قریبی عزیز کو خواب میں مردہ حالت میں دیکھے تو یہ اس کی درازی عمر کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی عمر لمبی بنائیں گے۔ جی اسی طرح ایک مسئلہ یہ پوچھا گیا ہے کہ دن کو آدمی ذکر اذکار کرتا ہے لیکن ذکر اذکار میں دل نہیں لگتا اور ذکر اذکار چھوٹ جاتے ہیں، تو کوئی عمل بتائیں کہ جس کی وجہ سے ذکر اذکار میں دل لگے؟ تو جی جواب یہ ہے کہ ایک تو ہم اپنے گناہوں کی توبہ کریں، اور ان گناہوں کی وجہ سے جو ہے ہمارا ذکر اللہ میں دل نہیں لگتا۔ حالانکہ اللہ تو قرآن میں یہی فرما رہے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر کے اندر ہی دلوں کا اطمینان ہے۔ تو بہرحال ہم اپنے گناہوں کی توبہ بھی کریں اور ساتھ ساتھ جو ہے کثرت سے استغفار کریں، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ جب ہم کثرت سے استغفار کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی ہمارے دل کو بھی نرم فرمائیں گے اور اپنے ذکر کی طرف اپنا دھیان بھی اللہ تعالی نصیب فرمائیں گے۔ تو استغفار کی کثرت کی جائے تو انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ بیان کیا گیا ہے اللہ تعالی اپنی بارگاہ میں منظور اور مقبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔